بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ہمارے اور آپ کے اور تمام انسانیت کی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں۔ میرے معزز بھائیوں، ہماری مقدس مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہترین علم نافع عطا فرمائے۔ دین کی بات سننے کا جو شوق آپ نے اختیار کیا ہے، اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر کا ذریعہ بنائیں اور ہر کام میں برکت عطا فرمائے۔ انبیاء، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہمارا اور آپ کا حشر فرمائیں۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے۔ جو آدمی دین سیکھنے جائے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق دعاؤں میں لگ جاتی ہے۔ فرشتوں کی جماعت ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتی ہے اور وہاں آ کر اوپر تلے جمع ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وہ آسمان میں ستارے کی طرح چمکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے واسطے ایک جگہ جمع ہوئے اور اللہ کے واسطے واپس گئے، وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے واسطے محبت رکھتے تھے، قیامت میں نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بڑی بڑی فضیلتیں بتائی گئیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو یہ فضیلتیں، رحمتیں عطا فرما دیں۔ نیتیں کیجئے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، امت کے ہر بہن اور بھائی کی اصلاح ہو جائے، سب اللہ کے اولیاء بن جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، نیکیوں کی دوڑ میں لگ جائیں، اور پورا اسلام، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا پورا دین ہم سب کے اندر آ جائے، پاس پڑوس، محلوں میں، ملکوں میں آ جائے، اور ہم سب دین کو پھیلانے کی فکر میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے، سنتوں پر عمل کرنے والے اور اس کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ کی باتیں ہماری طبیعت بن جائے اور پوری امت کی خیر خواہی ہمارے اندر آ جائے، اور ایک حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی دنیا میں مل جائے، اور مغفرت اور بغیر حساب جنت الفردوس آخرت میں ہمیں مل جائے۔ پوری توجہ، اعتقاد اور طلب سے، دھیان سے دین کی بات سنیے۔ روحانیت کے راستے میں ظاہری فاصلے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ مشرق اور مغرب کی دوری یہ بھی کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی توجہ اور دھیان سے بیٹھا ہو دنیا کے کسی کونے میں اور اپنی اصلاح کی نیت لے کر اللہ سے رجوع کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دین سیکھنے میں قناعت کرنے سے ترقی نہیں ہوتی، اور تنقید کرنے والا محروم رہتا ہے، اور شک و شبہ کرنے والا وہ بھی محروم رہتا ہے۔ طالب اور شوق والا وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو شوق والا بنائے۔ اللہ نے نعمتیں اتنی عطا فرمائیں، سر سے پیر تک نعمتیں، صبح شام نعمتیں، ہر آن سینکڑوں ہزاروں نعمتیں برس رہی ہیں۔ نعمت کی قدر نعمت چھین جانے کے بعد ہوتی ہے۔ آدمی، انسان ناشکرا ہے۔ آنکھ کی کیا قدر و قیمت ہے، کسی نابینا سے پوچھئے۔ کان کی کیا قدر و قیمت ہے، اس سے پوچھئے جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ ایک بزرگ نے ایک بیان کیا، آدمی کے اندر بعض اعضاء ہیں، اگر وہ فیل ہو جائیں خدا نخواستہ، یا کوئی مشین بنانی پڑے اس کے کام کے لیے، مثلا گردے کی مشین بنانی پڑے، کڈنی کی، تو اتنا بڑا پورا کارخانہ لگانا پڑے گا، پورا شہر آباد کرنا پڑے گا۔ آدمی کے زبان میں جو ذائقے کی حس ہوتی ہے کہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، اگر اس کو کسی فیکٹری میں کمپیوٹر لگا کے اور کارخانے بنا کے ٹیسٹ کیا جا سکے تو ایک پورا شہر چاہیے، پورے ایکڑوں پہ پوری لیبز لگی ہوئی ہیں،
تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ 10-15 بلڈنگوں کا مجموعہ، یہ ایک آدمی کی زبان ہے، اس کے ذائقے کو پروڈیوس کر رہی ہے فیکٹری. اور اس کے آگے 10-15 بلڈنگیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہاں یہاں پر یہ گردے کا نیم البدل ملتا ہے. اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، یہاں پہ یہ انسان کے دل کی ریپلیسمنٹ، ایک انسان کے دل کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ایک انسان کیا ہوا، اگر اس کو مشین بنا کر اس ویسا ہی کام کرنا پڑتا تو پورا ایک شہر آباد کرنا پڑتا. کہ یہ ایک انسان ہے، اس کے لیے یہاں پر سینکڑوں بلڈنگیں لگی ہوئی. آدمی کتنا شکر کرے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں مفت میں عطا فرمائیں، بغیر مانگے عطا فرمائیں، اور ان کا کوئی بل بھی نہیں آتا. آدمی حاجتوں کا مجموعہ ہے، صبح سے شام تک حاجتیں، پریشانیاں، بچپن سے موت تک، پیدائش سے بڑھاپے تک، گھریلو حالات، صحت، معاش کی فکر، یہ سب ایک امتحان کا پرچہ ہے. اور اس کے آگے کیا ہے؟ آگے جو جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کی فکر میں رہنا ہے، اس کی فکر میں رہنا ہے. اس لیے یہ تعلیم کے حلقے میں آخرت کی باتیں اور اللہ کا دھیان اور ذکر اور اپنی اصلاح، یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. اس کی اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت اور صحت کی قدر کر لیں، جان اور مال کو قیمتی بنا لیں. اللہ پاک طلب پر عطا فرماتے ہیں. نبوت کا مقام بند ہو گیا، اس کے بعد کے سارے مقامات، اسٹیشن، اولیاء صدیقین، وہ سارے مقامات کھلے ہوئے ہیں. اور ساری دنیا اس وقت پیاسی ہے. لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، لوگ اپنی زندگی درست کرنا چاہتے ہیں. ان کو کون سکھائے؟ سارے عالم میں اللہ کا نام زندہ ہو جائے، اللہ کا کلام زندہ ہو جائے، اور اللہ کا کام زندہ ہو جائے. اور ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی چاہت ہمارے اوپر کھول دیں اور اس کا سلیقہ، طریقہ، طاقت عطا فرمائیں، اور اس میں اخلاص عطا فرمائیں، اس میں صدق عطا فرمائیں، اور اس میں استقامت عطا فرمائیں. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک ملفوظ لکھا اور اس میں فرمایا کہ زمین پر جہاں جہاں اللہ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں یا ٹوٹ رہی ہیں، جن جن علاقوں میں، ملکوں میں جہاں جہاں معروفات، یہ چیزیں بھلائی جا رہی ہیں اور منکرات بڑھتے جا رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر ان سب چیزوں کو سوچئے. میرے اللہ کا یہ فلاں حکم فلاں فلاں جگہ ٹوٹ گیا، اور اس پر روئیے، اس پر افسوس کیجئے کہ یہ معروف اور خیر کی چیزیں مٹتی جا رہی ہیں اور یہ منکرات اور شر آتے جا رہے ہیں. پھر آپ اپنے دل اور دماغ کو، اپنی قوت یقین کو استعمال کرتے ہوئے، یہ تشریح ہے، یہ پورے الفاظ نہیں ہیں، تشریح ہے کہ جب آپ ان مسائل کا احساس کریں جو پوری دنیا میں سنت طریقے ٹوٹے جا رہے ہیں، آپ اپنی قوت یقین، دل اور دماغ اور اسباب جو بھی اللہ نے دیا ہے، اس پر افسوس کریں کہ دین مٹ رہا تھا اور میں زندہ تھا. دین مٹ رہا تھا اور میں زندہ تھا. پھر جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے، دعا سے، کچھ چل پھر کر، فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، جس طریقے سے کچھ کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے، کسی کو دین سمجھایا جا سکتا ہے، کسی کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اپنا سا کام کر گزریے اور اللہ سے مانگیے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے. تو امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کر لے، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا اللہ کا ولی ہو جائے گا، قطب وقت ہو جائے گا، کہ اس نے پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ اس وقت کون کون سی سنتیں، کیا کیا چیزیں چھوٹ رہی ہیں دنیا میں. دنیا کا کیا حال ہے اس وقت؟ آپ دیکھیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مسائل میں اور کامیابی کی تلاش میں ہے. چھوٹا سا بچہ ہے چند مہینے کا، وہ ایک پلاسٹک کے ٹکڑے پر اور لکڑی کے ایک ٹکڑے پر جھگڑتا ہے، میرا کھلونا ہے، مجھ کو واپس کرو. کوئی آ کر اس کو 500 روپے دے دے تو روپے وہ پھینک دے گا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں کوئی بیوقوف ہوں، مجھے میرا کھلونا واپس کرو جو 50 سینٹ کا ہے. اس کی دنیا وہی کھلونا ہے. ٹھیک ہے، پرندے چاول کے دانوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، پرندے اور مرغیاں چاول کے دانے پر لڑ رہے ہوتے ہیں، اور کتے ہڈیوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں. ہر ایک اپنے حال میں لگا ہوا ہے، ہر ایک اپنے حال میں لگا ہوا ہے.
جو کاروبار میں ہیں، کوئی کارخانہ فیکٹری، اس میں جھگڑا ہو رہا ہے، مہنگائی ہو گئی، چیزیں کم ہو گئیں، میری بچت لٹ گئی، اور گھروں میں بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، اور کوئی حاکم اور وزیر ہے، ان کا ملک چھن جاتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، افسوس میرا ملک چھن گیا۔ اور قصہ یہ ہے کہ ملک الموت انتظار میں ہے۔ جو اصل حقیقت ہے کہ آدمی کا آسمانوں میں وارنٹ جاری ہو چکا، اور شب برات میں سال بھر جو اس سال انتقال کرنے والے ہوں گے، ان سب کی لسٹ بنا کے ملک الموت کو دے دی گئی، یہ دیکھو فلاں تاریخ کو فلاں کا انتقال ہونے والا ہے۔ ملک الموت انتظار میں ہے، اور لوگ اپنی اپنی چیزوں میں پریشان۔ اور 1400 سال پہلے بتایا، ایک حدیث شریف میں آیا کہ فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں لے لیا ہے، فرشتے نے سور کو اٹھا کے اپنے منہ میں لے لیا ہے، بس اجازت کا انتظار ہے کہ کب سور پھونک دے۔ تو قصہ ہی ختم، ساتوں آسمان، زمینیں، سارے سیارے اور ستارے اور سورج اور چاند اور کہکشاں، سب کچھ لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا، اس نے تو اپنے منہ میں لے لیا ہے، اور ہم جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی سب منزلیں ہماری اور ساری انسانیت کے لیے آسان فرمائے۔ اس کے لیے کچھ فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ نیکیوں کا شوق پیدا ہو، اور کچھ باتیں کہ ہمیں نافرمانی چھوڑنے کی رغبت ہو جائے۔ حضرت مفتی شفیع محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا، نجات المسلمین، گناہوں کا کفارہ۔ ایسی روحانی تدابیر جمع کی جن سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دعا قبول ہوتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ حضرت نے اس میں ایک فصل، ایک خصلت، ایک کیریکٹرسٹک لکھی، صلاۃ الضحیٰ، سورج بلند ہونے کے بعد نصف النہار یعنی دوپہر کا وقت آنے سے پہلے تک جو نماز پڑھی جائے اس کو نماز ضحیٰ کہتے ہیں۔ حدیث میں پورے وقت کی اس نوافل کو صلاۃ الضحیٰ ہی کہا گیا ہے، مگر عرف عام میں سورج بلند ہونے کے بعد متصل پڑھی جانے والی نماز کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور دھوپ پوری طرح پھیل جانے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں یا صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں وقتوں میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتوں پر مداومت کرے، یعنی ہمیشہ پڑھا کرے صلاۃ الضحیٰ، اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کی طرح بے شمار و کثیر ہو۔ حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اور ابو یعلا کی روایت میں ہے کہ اس شخص کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ابو داؤد، مسند احمد اور بیہقی میں اسی مضمون کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج بلند ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر اٹھے، جس کو یہاں پر صلاۃ الضحیٰ بتایا گیا، اور اس درمیان میں کوئی دنیا کی بات نہ کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ اور ابو یعلا اور طبرانی نے اس مضمون کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی، جس میں 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں رکعتوں کی تعداد 6 اور بعض میں 8 بھی مذکور ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اشراق کی نماز اور اس کے کچھ دیر کے بعد صلاۃ الضحیٰ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جو گھروں میں رہتے ہوں، اور ہماری بہنیں جو گھروں میں ہیں، اور جب ویکینڈ ہو تو سارے مرد بھی، تو یہ نماز پڑھنے سے فرمایا کہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کی طرح بے شمار اور کثیر ہوں۔ اگلی خصلت حضرت مفتی صاحب نے لکھی، صلاۃ التسبیح، اور اس کی مشہور اس کی روایتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں آپ کو ایک بڑا عطیہ دیتا ہوں، ایک کام کی چیز بتاتا ہوں، جب آپ یہ کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے
جو بلا ارادہ خطاً سرزد ہوئے یا قصداً صادر ہوئے، چھوٹے بڑے خفیہ اور علانیہ سب گناہ بخش دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت آئی، اور اس کا طریقہ عام طور سے معروف، سب کو معلوم ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان میں کل ملا کر 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور مختلف جگہ قیام میں اور رکوع میں اور سجدے میں اور قعدے میں ان کو تقسیم کر لیا جاتا ہے کہ 10 مرتبہ یہاں ہے، 15 مرتبہ یہاں ہے۔ وہ کسی کتاب میں دیکھ لیا جائے، اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اور ابتدائے اسلام سے لے کر اب تک فقہائے کرام اور مشائخ اور بزرگان اور اولیاء، ان سب کا اس پہ عمل ہے، ان سب کا اس پر عمل ہے۔ اور اس کو اگر کوئی ہو سکے تو روز پڑھ لیا کریں، روز نہ ہو سکے تو جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، مہینے میں 1 دن پڑھ لیا کریں، تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آگے حضرت مفتی صاحب نے نجات المسلمین رسالے میں ایک مختصر صلاۃ التسبیح بھی لکھی ہے، جس کو ایک دوسری کتاب میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک مختصر صلاۃ التسبیح۔ امام احمد نے اپنی مسند میں، ترمذی شریف میں باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح، اور نسائی نے اپنی سنن میں، اور ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں، اور حاکم نے مستدرک میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات سکھائے جن کو وہ نماز کے اندر پڑھ لیں تو جو دعا مانگیں وہ قبول ہو، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اور اللہ اکبر 10 مرتبہ۔ حدیث کی اسناد حسن یا صحیح ہے، اور فرمایا کہ یہ فوائد اس وقت ملیں گے جب ان کلمات کے معنی کا بھی دل میں استحضار ہو، صرف زبان کی حرکت نہ ہو، واللہ عالم۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مختصر صلاۃ التسبیح میں جو 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس کی کوئی خاص جگہ کہ کس وقت پڑھیں نہ حدیث میں متعین کیا گیا، نہ علماء مشائخ میں کسی نے اس کے بارے میں بتایا۔ اس لیے ظاہر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ جس رکن میں چاہے پڑھ لے، یا آخر میں تشہد کے بعد پڑھ لے، واللہ عالم۔ تو نماز یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اگر چاہیں تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ یہ مختصر صلاۃ التسبیح میں اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے، اس کے بعد نماز کے بعد دعا کر لی جائے۔ ایک خصلت حضرت نے یہاں پر نقل کی اور جو بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں، حج کرنا، جس سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ حج کرنے سے امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حج کیا اور وہاں فحش اور فسق باتوں سے بچا رہا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ۔ اور اس کی اور بھی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث شریف کی روایت ہے، جس آدمی نے اپنا حج پورا کیا اور مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے کوئی ایذا نہ پہنچائی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فائدے میں مفتی صاحب نے لکھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ حج سے ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یا صرف صغیرہ گناہوں کا۔ پھر یہ سوال کہ حقوق العباد کے گناہ بھی حج سے معاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ محققین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ سب کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور حقوق العباد کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر حقوق ساقط نہیں ہوتے۔ مثلا ایک شخص نے چوری کی یا سود کے ذریعے رشوت سے کسی کا مال لے لیا، مال کی واپسی اس کے ذمے بہرحال واجب ہے، البتہ حج کرنے سے چوری کا گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ جیسے حقوق اللہ، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کسی آدمی نے نماز نہیں پڑھی، روزے ہی نہیں رکھے، تو جو گناہ اس پر آیا تھا وہ گناہ حج کرنے سے تو معاف ہو جائے گا، لیکن نماز اور روزے کی قضا بہرحال اس کے ذمے واجب رہے گی۔ لیکن یہ خصلت کہ حج کرنے سے گناہوں کا معاف ہو جانا، اس کی بہت فضیلت ہے۔ تو جن حضرات نے، جن بہنوں نے اب تک حج نہیں فرمایا تو وہ اللہ سے دعا کریں، خوب درود شریف پڑھا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جلد از جلد بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔
ایک خصلت حضرت مفتی صاحب نے اس میں کتاب میں درج کی، سورہ حشر کی تلاوت، سورہ حشر کی تلاوت۔ اس میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھیں اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس حدیث کی سند میں بھی محدثین نے کلام کیا ہے، مگر زیادہ سے زیادہ ضعیف السند ہے، اور فضائل اعمال میں ایسی روایتیں معتبر ہیں، واللہ عالم۔ یہ مفتی صاحب نے نوٹ لکھا۔ اور دوسری بھی روایتیں ہیں کہ جو سورہ الحشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے صبح اور شام، اور اس سے پہلے پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں پڑھے تو کیا ثواب ملے گا؟ 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور اس دن انتقال ہو گیا تو شہید کا درجہ ملے گا، اور اس میں اللہ کے اسماء الحسنہ پیارے پیارے نام ہیں، تو جب دعا کریں اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کریں، اور اللہ کے 99 نام اسماء الحسنہ جو یاد کر لے تو ایک اور روایت میں آیا کہ وہ آدمی جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ تو اس لیے فضائل کی جو باب میں حدیث وغیرہ سنیں یا کوئی عمل معلوم ہو تو ممکن ہو سکے تو اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں، اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہماری آپ کی سب کی نجات عطا فرما دیں۔ اب اگلا ایک مضمون پڑھا جائے گا، پریشانیوں کا علاج۔ آدمی کی زندگی میں، مال میں، گھر میں اور کام کاج میں اونچ نیچ اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اللہ پاک ہر فتنے سے مصیبت سے بچائے۔ تو اس میں کیا عمل ہو مومن کا اور کس طرح وہ صبر اور شکر کے ساتھ رہے، تو ایک مضمون اس کے لیے پڑھا جائے گا۔ آئندہ چند منٹ اس کو لکھ لیا جائے، نوٹ کر لیا جائے یا یاد کر لیا جائے تو یہ مضمون انشاءاللہ کام آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہے۔ دنیا کے سارے اسباب اور رحمتوں اور برکتوں کے خزانے اللہ پاک کے قبضے میں ہیں۔ ساری مخلوق کے دل اللہ کے سامنے مسخر ہیں، سارے مسائل کا حل اللہ کے دربار میں ہے۔ دنیا کی عارضی زندگی صرف امتحان ہے، اور حالات اور واقعات اس امتحان کے پرچے ہیں۔ زندگی کا خلاصہ، گرینڈ سمری، دل کی گہرائی سے اپنی غلطیوں پر توبہ اور استغفار، اللہ کے انعامات اور احسانات پر شکر، اپنی مجبوریوں پر صبر، اور اللہ کی رضامندی نیک کاموں میں دوڑنا، مشورہ، تدبیر، استخارہ، صلاۃ الحاجت کے بعد توکل کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ پاک دنیا کے تمام فتنوں، بیماریوں، دشمنیوں، پریشانیوں سے آپ کی اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق اور صدقات کا اہتمام کیجیے۔ استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے۔ دعا اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو نازل نہیں ہوئی، اور آئی ہوئی مصیبت کو بھی دور کرا دیتی ہے۔ جو انسان اللہ سے محبت کرے، مخلوق اس مومن سے محبت کرتی ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں خوب کوشش کرے، مخلوق اس کی خدمت کرتی ہے۔ جو اللہ سے بہت ڈرے، تقوی اختیار کرے، مخلوق پر اس کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جو آخرت کو اپنا مقصد بنا لے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، شیڈو، اور ایک خواب کی طرح ہے جس کی تکلیف آنکھ کھلنے پر ختم ہو جائے گی۔ ہر تنگی کے بعد راحت ہے، صبر کرنے کا بے حساب اجر ہے۔ جیسا انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں آیا، کیسی کیسی تکالیف ان کے اوپر آئیں۔ جس انسان کا بڑا درجہ ہوتا ہے اس کے اوپر ویسی تکلیفیں آتی۔ انہوں نے صبر کیا، اپنا کام کرتے رہے، اور آخر میں کامیاب ہو گئے۔ جس طرح دعوت اور تبلیغ کے کام سے ہدایت ملی، زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا، ضروری علم دین میں کوشش ہوئی، گھروں میں بچوں کی تربیت ہوئی، تو اسی محنت میں لگ کر پاس پڑوس، رشتہ دار، پوری امت میں دین پھیلانے کی فکر کیجیے، اور زندگی کی ہر سانس قیمتی بنانے کے لیے اللہ والے بزرگوں، اولیاء اللہ کے ملفوظات پڑھنا، کسی شیخ سے رابطہ کر کے زندگی کا معمول بنانا، اپنی عبادات، اپنے حقوق کی ادائیگی، توبہ، اخلاص، سادگی، حیا، تقوی کا راستہ، تزکیہ نفس اور اللہ کی معرفت میں ترقی کرنا،
ہر نیکی کا ایسا شوق ہو جائے جیسا قیمتی کھانے اور کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، اور ہر گناہ اور شک و شبے کی چیز سے ایسا بھاگنا جیسا آگ اور سانپ بچھو سے بھاگتے ہیں۔ فتنے کے زمانے میں دین پر استقامت سے رہے تو 50 صحابہ کا ثواب ملے گا۔ کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ پاک ہمارے سب سے بڑے دوست ہیں، وہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں فرمائیں گے۔ بہت قدردان، نہایت مہربان ہے۔ اللہ کا نام ہے شکور، بہت قدردان۔ ایسی آنکھ جو کبھی سوتی نہیں، ایسی بادشاہت جو ہمیشہ سے ہے، ایسی طاقت جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ طاقتور لوگوں کو طاقت دینے والے اور علم والوں کو علم دینے والے اور کروڑوں ماؤں کو رحم دلی دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مخلوق ساری کی ساری ایسی عاجز ہے، بے بس ہے جیسے کہ اینٹ اور پتھر۔ تو برائی کی چیزوں کو ایسا سمجھیے کہ ان کی گلی میں، راستے میں کتے کھڑے ہیں، تو اللہ کو پکار کے دعا کیجئے کہ اے اللہ اس سارے کتوں کو، شر کی چیزوں کو بھگا دیجئے اور ہر فتنے سے ہمیں پناہ میں رکھیے۔ کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ خوش اور جوان اور صحت مند نہیں رہتا، دنیا اس کام کے لیے بنی نہیں، لیکن یہ نعمتیں جنت میں ہر جنتی کو ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ رہنے کی جگہ وہاں ہے، وہاں کی فکر کرو۔ ہر دعا قبولی ہوتی ہے، وہی چیز ملے یا اس سے بہتر ملے یا کوئی بلا ٹل جائے یا آخرت میں ذخیرہ ہو جائے، دعا تو ہمیشہ قبولی ہوتی ہے۔ جس کو یہ سمجھ میں آ گیا تو صبح شام دعا ہی کرتا رہے گا، اور آخرت میں جب دعاؤں کے فضائل اور وہاں نتیجہ دیکھیں گے، پہاڑوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، تو وہاں یہ تمنا کریں گے کہ کاش کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ جب صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جائے گا بغیر حساب قیامت میں، تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہم صبر کر لیتے اور ہمیں یہاں پہ بھی پہاڑوں کا ثواب مل جاتا۔ وہاں جا کر احساس ہوگا ہر دعا قبولی ہوتی ہے، وہی چیز ملے یا اس سے بہتر ملے یا کوئی بلا ٹل جائے یا آخرت میں ذخیرہ ہو جائے، سب دعا کی قبولیت کی شکلیں ہیں۔ اور اس میں جو آخری بات ہے کہ عبادات اور علم، دعوت، خدمت، دین کے کاموں کرنے کے لیے حالات سدھرنے یا سکون حاصل ہونے کا انتظار مت کیجیے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حالات ٹھیک ہو جائیں، تھوڑے دن کے بعد دیکھیں گے، ٹالنا نہیں ہے۔ جس طرح گرتے پڑتے جو عمل ہو جائے، ذکر ہو گئی، تلاوت ہو گئی، خدمت ہو گئی، صدقات ہو گئے، روزانہ جو عمل گرتے پڑتے بھی ہو جائے غنیمت ہے، اس کی شکر ہے۔ نیت اور فکر اور دعا اور دل کے اعمال کا راستہ اور روزانہ پہاڑوں کے برابر ثواب۔ تو اللہ پاک اس مضمون پہ ہمیں بار بار دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک ڈپریشن کا علاج ہے کہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو اس کے لیے پریشان، کوئی چیز مل گئی تو اس کے لیے اور پریشان۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں تھا، دنیا میں آنے کا کچھ اور مقصد تھا۔ اب اگلا مضمون پڑھا جائے گا، یہ بہت فائدے کا مضمون ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 40 احادیث جمع فرمائیں، جوامع الکلم، اور یہ احادیث شریفہ سب کی سب بخاری اور مسلم سے لی گئی ہیں، بہت ہی مستند اور صحیح، اور اعلیٰ اخلاق اور تہذیب و تمدن کے اصول جن کو یاد کر کے ہر مسلمان انشاءاللہ قیامت کے دن علماء اور شہداء کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس عظیم الشان ثواب کے لیے سینکڑوں علماء نے اپنے اپنے طرز پر 40 احادیث لکھی۔ تو یہ حدیث شریف کا مجموعہ مفتی شفیع محمد صاحب نے یہ اس کو تالیف فرمایا، اور اس میں کچھ نوٹ لکھے ہیں، افادات مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ۔ مکتبہ البشرا نے اس کو شائع فرمایا، جہاں سے بچوں کے اور عالم کورس کی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں۔ تو یہ
کتابچہ اس قابل ہے کہ ہر گھر میں ہو، بچے بچیاں اس کو پڑھیں اور یاد کر لیں۔ یہاں پر عربی میں اور اس کا اردو ترجمہ برکت کے واسطے پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہیں، یا یہ کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ اگلی حدیث ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اگلی حدیث لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ اگلی حدیث لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگلی حدیث الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اگلی حدیث ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پائجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مردوں کے لیے وعید ہے کہ جو نیچے کا کپڑا ہو تو ٹخنوں سے اوپر ہو، اور جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اگلی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگلی حدیث من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو آدمی نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ اگلی حدیث لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اگلی حدیث اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حیا قریب قریب سارے گناہوں سے حفاظت کرتی ہے، اور جب آدمی میں حیا ہی نہیں رہی تو اب جو گناہ کر گزرے تھوڑا ہے، سارے گناہوں کا راستہ کھل گیا۔ اس لیے حیا کے بارے میں، حجاب کے پردے کے بارے میں بار بار مضامین اور فضائل سنائے جائیں کہ وہ پورے مسلمان معاشرے کی حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ اگلی حدیث احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب اعمال میں وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو، یعنی ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اگلی حدیث لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ آج کل یہ فتنہ اتنا عام ہو گیا ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہو۔ اگلی حدیث کے حسن اخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگلی حدیث الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگلی حدیث لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ اگلی حدیث لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين، انسان کو ایک ہی سوراخ سے
دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی مطلب ہے جس سے ایک مرتبہ نقصان پہنچتا ہے دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ انسان کو ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اگلی حدیث، الغنا غنا النفس، حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے، کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ کی بات ہو رہی، حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث، کن فی الدنیا کأنک غریب، کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ اگلی حدیث، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات بھی سنے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ اگلی حدیث، عم الرجل صنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے، آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے۔ اگلی حدیث، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائیں گے۔ اگلی حدیث، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، وہ آدمی کامیاب ہے جو اسلام لایا اور اس کو بقدر کفایت، بقدر ضرورت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ اگلی حدیث، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اگلی حدیث، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اگلی حدیث، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگلی حدیث، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بواعقہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگلی حدیث، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو، اے اللہ کے بندو سب بھائی ہو کر رہو۔ اگلی حدیث، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اسلام تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ اگلی حدیث، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ اگلی حدیث، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملے میں آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔
اگلی حدیث کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ اگلی حدیث ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جھگڑالو آدمی ہے، جھگڑا کرنے والا آدمی سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اگلی حدیث الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اگلی حدیث احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ اگلی حدیث لا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ اگلی حدیث لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔ یہ مردوں کے لیے مسجد میں پڑھتے ہیں، بہت اہم حدیث ہے، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اگلی حدیث من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اگلی حدیث، یہ آخری حدیث ہے 40ویں، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ 40 حدیثیں پڑھنے، سنانے اور پہنچانے کی فضیلت آپ کو ہم سب کو عطا فرما دے۔ بہت فضیلت کی چیزیں ہیں، کچھ وقت حدیث شریف کا پڑھنا، سننا، سنانا، اس لیے فضائل کی احادیث کو تعلیم کے طور پر روزانہ گھروں میں پڑھا جائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب اقالۃ القلوب ایک رسالہ ہے ذکر کی اہمیت پر۔ حضرت نے لکھا کہ آج قوا کمزور ہو گئے، ہمتیں پست ہو گئیں، مشغلے اور ضروریات زیادہ ہو گئیں، وقت میں برکت نہیں رہی۔ یہ قرب قیامت ہے جس میں تھوڑا سا کام بھی زیادہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تھوڑی کوشش پر کامیابی ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آخری زمانے کے بارے میں آیا کہ اس وقت کوئی 10واں حصہ دین کا کام کر لے تو 50 صحابہ کے عمل کا ثواب پاتا ہے۔ شیخ نے مثال دی کہ آج بیت اللہ شریف پہنچنا کتنا آسان ہو گیا۔ پہلے دور کے ملکوں سے مکہ مکرمہ تک حاضری کے لیے پیدل اور اونٹوں پر مہینے اور برس لگتے تھے، اب ہزاروں میل سے چند گھنٹے میں اللہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سمجھو کہ آخری زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بھی آسان ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، تھوڑی سی توجہ پر دھواں دار اللہ کی رحمت مل جاتی، تھوڑی سی توجہ پر مل جاتی ہے۔ آگے انہوں نے حساب لگایا کہ آج کے کام کے 10ویں حصے عمل کو جو 50 کے برابر فرمایا گیا، اس حساب سے 200 کی مقدار 1 لاکھ کے برابر ہوئی۔ اس لیے آج کل ذکر میں بھی لاکھوں کے بجائے چند تسبیحات ہی کافی ہو جاتی۔ اہم بات بتائی کہ پہلے زمانے میں لمبی لمبی تسبیح پڑھ رہے تھے، آج کل وقت نہیں رہا، مشغولیت زیادہ ہو گئی، تو چند تسبیحات بھی ضرور پڑھے۔ البتہ لگن اور دھن کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کی طاقت نہیں تو دل میں عظمت اور شوق سے تھوڑا ہی کام کر لے، لیکن اس کو دل کی گہرائی کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سکون قلب کتاب ہے، اس میں ہمارے بزرگوں کی ملفوظات، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے اس میں ملفوظات جمع کیے گئے کہ آدمی کے دل کی دنیا درست ہو جائے، دل کی دنیا درست ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، اس میں ایک قصے کے طور پر فرمایا کہ سمندر میں سفر ہو رہا تھا، زبردست طوفان آیا، تھپیڑے لگ رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، تو ایک صاحب جہاز میں بیٹھے ہوئے بہت ڈر رہے
اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ جہاز ڈوب کر رہے گا، ہم نہیں بچ سکتے. کیا دیکھا؟ رات ہے، اندھیرا ہے، طوفان ہے اور بجلی چمک رہی ہے اور سمندر میں زبردست قسم کی ویوز آ رہی ہیں. تو وہ اتنا ڈرے کہ اب تو یہ جہاز ڈوب کر رہے گا، ہم نہیں بچ سکتے. ایسی حالت میں ڈرتے کانپتے وہ جہاز کے کپتان کے کمرے میں پہنچ گئے، کیپٹن صاحب کے کمرے میں پہنچ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ کیپٹن صاحب نہایت آرام سے بستر پر لیٹے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں. اس آدمی نے جاتے ہی کہا کہ صاحب آپ غضب کر رہے ہیں، جہاز تو طوفان میں پھنسا ہوا ہے، ڈوبنے کا شدید خطرہ ہے اور آپ اپنے کمرے میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. کیپٹن صاحب نے آرام سے جواب دیا کہ تم نئے معلوم ہوتے ہو، معلوم ہوتا ہے کبھی تم نے سمندری جہاز کا سفر نہیں کیا. میاں ہم تو روز اسی طرح سفر کرتے، روزانہ یہی سمندر اور اسی طریقے کا اس میں رہتا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ اور یہی موجیں اور یہی ڈارک نائٹس، اور ہمارا جہاز الحمدللہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کا انجن بھی ہے. آپ فکر نہیں کریں، ہم صبح اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، جاؤ جا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. قصہ یہ ہوا کہ فرمایا کہ جس مومن کا رخ قبلے کی طرف ہے اور اس کا تعلق گنبد خضرا والے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا ہے، اس کو کیا پرواہ، اس کا جہاز نہیں ڈوب سکتا. جتنی بھی موجیں آئیں اور رات کتنی ہی تاریک ہو، اس امت کو کیا غم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سہارا رکھتی ہو. حضرت نے فرمایا کہ روحانی کشف و کرامات حاصل ہوتے ہیں سنت کی اتباع سے، اور ان سے انسان روحانی طور پر صاحب کرامت ہو جاتا ہے. ان اعمال میں اتنی کشش اور جاذبیت ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسی نیک اور پاک باز ہستیاں بھی گزری ہیں جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو فرشتہ ان کے کندھے پر قلم لے کر بیٹھا رہا اور 20 سال تک اس کو کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. صبح سے شام تک بیٹھا رہا، 20 سال تک کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، کوئی اس کو لکھتا ہو. تو ایسے حضرات اپنے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور دوسری طرف ہم ہوں گے کہ گناہ سے کوئی دن خالی نہیں ہوتا. حالانکہ جو آدمی یعنی دین میں ترقی کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت یہ غم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رات کے وقت رو رو کر اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، آپ چاہیں تو مجھے بچا سکتے ہیں، آپ میری حفاظت فرما لیجئے. آگے فرمایا کہ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. یعنی اے اللہ آپ ہی ہمیں بچا لیجئے. خوب دعائیں مانگا کرے. فتنے کے زمانے میں ایسے فتنے آئیں گے، شیطان ایسی تعویلیں سکھاتا ہے، شیطان اور اس کے کرتوت اور تلبیس ابلیس، اور کس طرح آج کے زمانے میں بچوں کو بڑوں کو بیوقوف بناتا ہے. روزانہ اس کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ کسی حلقے میں بات ہوگی. اللہ اکبر. اس کتاب میں آگے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے منقول 70 استغفار جمع کیے گئے، اور اس میں عجیب مضامین ہیں دعا مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، جن کو آدمی مانگے اور پڑھے اور وظیفے کے طور پر، اور اردو انگریزی میں ترجمہ بھی دیکھ لے اس کا. ایک جگہ فرمایا کہ اے اللہ، میں نے عجب کیا ہو، ریاکاری کی ہو، کوئی آخرت کا عمل شہوت کی نیت سے کیا ہو، کینہ، حسد، تکبر، اسراف، جھوٹ، غیبت، خیانت، چوری، اپنے اوپر اترانا، دوسرے کو ذلیل کرنا، اس کو حقیر سمجھ کر، ظلم اور لہو لعب، چغلی یا کوئی اور گناہ کا ارتکاب کر لیا ہو جس کے سبب میں ہلاکت میں آ گیا ہوں، تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. میں ہر طرح سے آدمیوں نے گناہوں سے معافی مانگی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اے اللہ، آخری سانس تک جتنے گناہ ہو چکے ہوں گے آگے سب بخش دیجئے، اول بھی آخر بھی، بھول سے کیے ہوئے، جان بوجھ کیے ہوئے، خطا ہو گئی، قلیل، کثیر، صغیرہ، کبیرہ، پرانے، نئے، پوشیدہ، ظاہر، الہ العالمین، ان سب گناہوں کو بخش دیجئے.
آگے فرمایا کہ اے اللہ جتنے حقوق آپ کی مخلوق کے میرے اوپر ہیں ان سب کو میری طرف سے ان کے حقوق ادا کر دیجئے، بلکہ اور زیادہ دے دیجئے، اور مجھے ان سب سے معاف فرما دیجئے، اور میرے تمام اہل حقوق کو بخش دیجئے، ان سب لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اے اللہ اگرچہ حقوق بہت زیادہ ہیں مگر آپ کے پردہ عفو میں کچھ بھی نہیں، اور مجھے عافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ آگے فرمایا، آگے دعا کی کہ اے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ کوئی بندہ اتنے گناہ لائے کہ زمین اور آسمان بھر جائے تو میں بھی اتنی مغفرت لے کر چلتا ہوں اور اسے معاف کر دیتا ہوں، تو اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ آگے فرمایا کہ اے اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ ہر آن ہر حرکت و سکون پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے نامہ اعمال میں اس استغفار کو لکھنے کا حکم دے دیجیے، تاکہ ہر وقت میری معافی ہوتی رہے اور میرے نامہ اعمال میں اتنے استغفار کثرت سے ہو جائیں کہ آخرت کے دن مجھے خوشی حاصل ہو، آخرت کے دن مجھے خوشی حاصل ہو۔ اللہ بھائی دیکھو، جو فضیلت کی چیزیں ہیں سب سے زیادہ تو قرآن پاک میں جو دعائیں آئی ہیں شاہی مضمون ہے، پھر احادیث شریفہ میں آئی ہیں، پھر ان کی کتابیں ہیں حصن الحسین، مناجات مقبول اور حزب العظم، اور جس کا جتنا جتنا علم میں درجہ ہے ویسی ویسی عربی کی دعائیں مانگے، اور جن کو عربی کی دعائیں نہیں اتنی معلوم اپنی زبان میں مانگے، اپنی زبان میں خوب دل کی گہرائی سے دعائیں مانگا کریں۔ حضرت شیخ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم حضرت نے قیام اللیل کے بارے میں ایک جگہ بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ رات کو آخری پہر ہوتا ہے تو سونے والوں کی جماعتیں مختلف ہوتی ہیں اور فرشتوں کی جماعتیں بھی بنا دی جاتی ہیں۔ ایک جماعت فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے مقربین کے جاگنے کا وقت ہے اور میرے چاہنے والوں کے لیے راز و نیاز کرنے کا وقت ہے، یعنی یہ جو وقت ہے، یہ جو ہمارے محبوب بندے ہیں بندیاں، یہ ابھی اٹھ کے ہم سے دعائیں کریں گے۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت کو مقرر کرتے ہیں کہ تم دنیا میں جاؤ، فلاں فلاں میرے نافرمان بندے ہیں، انہوں نے مجھ کو ناراض کیا ہے، تم جا کر ان کے بستر کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو تھپکیاں دے دے کر سلا دو تاکہ وہ سوئے رہیں اور وہ نہ اٹھیں۔ اس وقت فجر سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس موقع پر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں، فرشتے آتے ہیں اور ان نافرمان لوگوں کو میٹھی نیند سلا دیتے، سوتے رہو۔ تو اب آگے حضرت نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ بعض لوگ عشاء کے بعد مطلب بیکار گپے مار رہے ہیں اور لیٹ نائٹ ہو گئی، لیکن جب تہجد اور قبولیت کا وقت ہوا تو اب سوئے پڑے ہوئے، اور شادی بیاہ وغیرہ تقریبات میں اس کی اکثر مثالیں مل جاتی ہیں، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ نہیں پاتے کیونکہ یہ مقربین کے اٹھنے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جاگنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان کا جاگنا پسند نہیں فرماتے۔ آگے حضرت نے لکھا کہ جو لوگ یعنی رات کے آخری پہر میں، حتیٰ کہ جو بہنیں رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی کام کاج جہاں کوئی کرتے ہیں تو اس وقت وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتے۔ پھر فرشتوں کی ایک دوسری جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں فلاں بندے بندیاں میرے پسندیدہ لوگ ہیں، جاؤ اور ان کو جگا دو، جاؤ ان کو جگا دو تاکہ میرے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کریں، راز و نیاز کی باتیں کریں، مجھ سے مانگیں گے اور میں ان کی جھولیاں بھر دوں گا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ہیں نیک لوگ، باوجود اس کے کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے جیسے کسی نے اٹھا دیا۔ کیا ہوا؟ فرشتوں نے آ کے اٹھایا، اٹھیے جی اللہ کے دربار میں وقت ہو گیا۔ ان کے اندر گھڑی فٹ ہو جاتی ہے اور اللہ والوں کے دل کی گھڑی ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے، تہجد کے وقت الارم بجا دیتی ہے، کتنا ہی تھکے ہوئے نہ ہو آخری پہر میں آنکھ کھل جاتی ہے، اپنے رب کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک اور جماعت ہوتی، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ جو لوگ میرے مقربین میں سے ہیں اور ان کو جا کر کروٹ بدل دو، وہ چاہیں گے تو اٹھ کر نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، مجھ سے مانگیں گے، چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے۔ میں ہر طرح سے جس طرح ان کی عبادت سے راضی ہوں، اس طرح ان کے سو جانے سے بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو علماء ہوتے ہیں، صاحب معرفت ہوتے ہیں، ان کا سونا بھی اللہ کے نزدیک عبادت میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ ان کا سونا بھی، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں اس کے دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں، جب وہ سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کو تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن کو آرام مل جائے تاکہ تازہ دم ہو کے دوبارہ دین کا کام کریں، تازہ دم ہو کے دوبارہ دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قیام اللیل میں اور کچھ دین کی محنت میں، دن میں دین کی محنت، راتوں کو اللہ سے مانگنا، راتوں کو اللہ سے مانگنا۔ حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی عارف باللہ حضرت کا مضمون ہے، سکون قلب کتاب ہے، شیطان اور نفس کا دھوکہ۔ فرمایا کہ انسان کو دھوکہ شیطان بھی دیتا ہے اور نفس بھی دیتا ہے۔ شیطان کسی گناہ کی ترغیب اس طرح دیتا ہے کہ اس کی تعویل سمجھا دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، اس میں دنیا کا فلاں فائدہ اور فلاں مصلحت ہے۔ تو جب کسی گناہ کے لیے تعویل اور مصلحت دل میں آئے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان کا دھوکہ ہے، ڈیسیوڈ بائی لاجک۔ پروف لایا شیطان، دلیل لایا، ایسا کر لیجئے، تو دماغ میں سارا نقشہ آ گیا، معلوم ہوا شیطان کی طرف سے آیا۔ جب کسی گناہ کے لیے نفس اس کی ترغیب لذت کی بنیاد پر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو بڑا مزہ آئے گا، یہ گناہ کر لو بڑا مزہ آئے گا، تو یہ سمجھ لو کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور شیخ کی ضرورت نفس اور شیطان کے دھوکوں ہی سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو دن اس قسم کے وسوسے آئیں، گناہ چھوٹ نہیں رہا، ہمت نہیں ہو رہی، ارادہ نہیں ہو رہا، تو اس وقت اپنے حالات اور اپنے دل کی کیفیت بزرگ اللہ والے کو بیان کی جاتی ہے اور ان کے مشورے سے عمل کیا جاتا ہے، ورنہ شیطان اور نفس کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اس کے اتنے واقعات ہیں، ابھی موقع نہیں ہے لیکن کبھی کبھی وہ واقعات بھی بتائے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا غور سے سنو تم کو کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز خشوع و خضوع سے ادا کرو، اپنے دل کو متوجہ کرو اور گڑ گڑا کے اللہ سے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہو یا اللہ میں عاجز ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کو خوب پڑھو اور کہو یا اللہ جو کچھ میرے اوپر ہے میری شامت اعمال ہے، یا اللہ اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالیے کہ اٹھائے نہ اٹھ سکے، اور یا اللہ یہ دعا آپ ہی نے عطا فرمائی بندوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے۔ آج دنیا جہنم بنی ہوئی ہے نفسانی اور شیطانی اعمال سے، اور میرے اندر اتنی ایمانی طاقت نہیں، یا اللہ مجھے تو دعا کرنا بھی نہیں آتا، یہ آپ ہی سکھا رہے ہیں، یا اللہ مجھے توبہ کرنا بھی نہیں آتا، میں دل سے بھی نہیں کہہ رہا، صرف زبان سے کہہ رہا ہوں کہ گناہ بھی مجھ سے نہیں چھوٹیں گے، کچھ تو میں چھوڑ دوں گا اور کچھ جو پھر بھی نہیں چھوٹیں گے، پھر میں ڈرتا ہوں ان کے عذاب سے، اور میں تو قدرت نہیں رکھتا ان کو چھوڑنے کی، یا اللہ آپ ہی خود ہی چھڑوا دیجئے، اپنی رحمت سے اور اپنے فضل کرم سے آپ بچا لیجئے، آپ ہی توفیق دے دیجئے، آپ ہی قبول فرما لیجئے، اور سب گناہوں سے میرے دل میں نفرت بٹھا دیجئے، میری پکڑ نہ فرمائیے اور عذاب سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہماری حالت بہت خراب ہے، رحمتوں سے محروم ہو گئے، شیطان نے ہمارے نفس پر قبضہ کر لیا، ہم ذلیل و خوار ہو گئے، ہماری تمام بدعمالیاں معاف فرما دیجئے، ہم کو اور اہل عیال اور سارے عالم کے مسلمانوں کو معاف فرما دیجئے، اور شامت اعمال سے نجات عطا فرما دیجئے، اور دنیا آخرت میں حیات طیبہ نصیب فرمائیے، اور ہماری عاقبت بخیر فرمائیے۔ اللہ آخر میں ایک واقعہ پڑھا جائے گا، یہ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واقعہ لکھا، دہلی میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی تو کوئی فصل نہیں ہوئی، درخت سوکھ گئے، دریاؤں اور نہروں کا پانی کم ہو گیا، لوگ پریشان تھے کہ فصلیں نہیں ہو رہی، چرند پرند جانور انسان سب پریشان ہو گئے، دہلی میں قحط پڑ گیا، حتیٰ کہ سب لوگ شہر سے باہر نکلے کہ ہم صلاۃ الاستسقاء پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ سارے علماء صلحاء بھی شہر سے باہر آ گئے، سب نے مل کر نماز پڑھی اور دعا مانگی، پھر بھی بارش کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، ابھی تک بارش کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔
ایک نوجوان اپنی والدہ کو لے کر وہاں سے راستے سے گزر رہا تھا. والدہ پردے میں سواری کے اندر تھی. اس نے لوگوں کو دیکھا، اتنے سارے لوگ ہیں. قریب آیا، سواری سے اتر کر پوچھا بھائی کیوں جمع ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا بیٹا قحط سالی ہے، بارش نہیں ہے، رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، سب معافی مانگ رہے ہیں، مگر بارش کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے. وہ کہنے لگا بہت اچھا. وہ لڑکا گیا اور اپنی اماں کے چادر کا کونا پکڑ کر اس نے چند الفاظ کہے، اور وہ الفاظ کہنے ہی تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور خوب بارش برسنا شروع ہو. آسمان میں بادل آ گئے، خوب بارش برسنا شروع ہو گئی. سارے علماء، صلحاء، دوسرے لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے لوگوں نے توبہ کی، دعا کی، مگر اس وقت تک رحمت کی بارش نہ آئی. اس لڑکے سے پوچھا کہ ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ تمہارے کون سے الفاظ تھے جنہوں نے رحمت کو کھینچ لیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو تقیہ اور پاک صاف زندگی گزارنے والی ہے. میں نے جا کر ان کی چادر کا کونا پکڑا اور کہا کہ اے رب کریم، یہ میری وہ ماں ہے جنہوں نے پاک دامنی کی زندگی گزاری. آپ کو ان کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ رحمت کی بارش برسا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی. شیخ فرما رہے ہیں کہ جب انسان نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو رب کریم کی بڑی رحمت ہوتی ہے. نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ پاک کے یہاں سے اللہ پاک بہت قدردان ہیں اور اللہ پاک دینے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیث شریف میں آیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے تشریح میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہر کام کی قوت اور طاقت اللہ ہی سے مل سکتی ہے. گناہوں سے بچنا اور اطاعت گزار بننا بھی اللہ کی مدد اور توفیق سے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث. اللہ اکبر. درود شریف پڑھ کے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے اور اپنے تمام مسائل کے لیے دعا فرما لیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو دین اپنی زندگی میں لانے اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حلقہ آپ اس میں دوسروں کو بھی بلا سکتے ہیں اور جس کو اس سے فائدہ ہو جائے اس کی باتیں آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی و یا قیوم، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی بخشش فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کو نفع دینے والا علم عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ جہاں جہاں امت میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو خوشی سے بدل دیجیے. اے اللہ خوف کو امن سے بدل دیجیے. اے اللہ بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے. اے اللہ پوری امت کو آسان رزق اور حیات طیبہ عطا فرمائیے. اے اللہ یا رحمان، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام.
اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت اور قبولیت کے دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ ہمیں خالص توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، اپنی رحمت سے چھپا لیجیے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے چنگل سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہر بھلائی اور نیکی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بھائی و بہن جہاں جہاں ہیں، اے اللہ جو جو ان کے دلوں میں حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ غیب سے سب کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ سب کے اوقات میں، گھروں میں، جان مال صحت میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دلوں کو ذکر اور شکر اور اچھی نیتوں اور دعاؤں کے لیے کھول دیجیے۔ اے اللہ ہر وقت کا ذکر اور شکر عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رضا کے کاموں میں دوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ خیر کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل میں سچائی اور اخلاص ڈال دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ جو مرحومین، جو ہمارے بزرگ رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں مساجد میں اور خانہ کعبہ میں، حرمین شریفین میں، رمضان میں، حج اور عمرے کے زمانے میں، اے اللہ جہاں جہاں آپ کی رحمتیں اترتی ہیں، اے اللہ ہم بھی محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت بار بار عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔